آگاہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، حالات حاضرہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ سیر حاصل بات کرنے اور بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں سینئر تجزیہ نگار، کالم نگار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین جناب صفدر علی خان صاحب۔ وہ آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پھر سے پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے اور کچھ خاص موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خان صاحب، پاکستان میں بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے سیاست میں، یقیناً آپ نے وہ دیکھی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں اپنے پنجاب سے۔ پنجاب میں یہ جو رمضان پیکج چل رہے ہیں موجودہ مہنگائی کے دور میں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ سکسیسفل ہیں، اچھی چیز ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ، ایک بہت اچھی بات سے آپ نے شروع کیا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک بہت زیادہ اہم ترین اور مقدس ترین مہینہ ہے، جس میں لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ جی، لیکن پاکستان کے غرباء کے لیے حالات معاشی طور پر اتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اب اپنی روٹی کے لانے پڑے ہوئے ہیں۔ بازاروں میں اتنی مہنگائی آ گئی ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جو قیمتیں تھیں وہ اب کس نہج پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ نہ ہی تو ایک انسانی وصف ہے اور نہ ہی یہ کوئی اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے۔ بے شک۔ حالانکہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ پوری زندگی کا یہ ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے جو نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے وسائل کم ہیں، ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنے۔ لیکن ہمارے ملک کا بڑا ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں پر جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگانے میں شیر ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایک رمضان میں پیکیج نکالا ہے، یہ بہت ہی ایک اچھی کاوش ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ چند دن پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ لوگوں کو پھر لائنوں میں لگا کر کئی شادی ہالوں میں یا کہیں اور گراؤنڈز میں بلا کر انہیں پھر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جی، تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کافی ایکشن لیا اور بر وقت ایکشن لیا، جس وجہ سے اس چیز میں کافی کمی آئی ہے اور لوگوں کے گھروں میں اب جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ہے، جی، جو وفاقی حکومت کی طرف سے ہے۔ اس پہ بھی 12 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا انہوں نے ایک قدم اٹھایا کہ مختلف پوائنٹس پر ٹرک جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں، جہاں سے لوگ آ کے چیزیں خرید سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ میں نے خود یہ روڈز پہ دیکھا ہے 2-3 جگہوں پہ کہ ٹرک کھڑے تھے اور لوگ اس میں سے چیزیں لے رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو رمضان میں کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد بھی ایک جو اشیاء ضروری ہے نا، ان پہ چیک اینڈ بیلنس لازمی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، صرف سستی نہ کریں چیزوں کی کوالٹی کو بھی ضرور چیک کریں، کیونکہ جو غریب انسان چیز خرید کے کھائے وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے جس سے وہ اس نے خریدی ہے اور اپنے بچوں کو جا کے کھلائی ہے۔ بے شک۔ تو اس کی کوالٹی ٹھیک ہونی چاہیے، نہ کہ وہ چیز لے جائے اور وہ جا کے اس کے بچے یا وہ خود بیمار ہو جائے۔ خان صاحب، مریم نواز شریف صاحب عوام میں جا رہی ہیں، عوام میں گھل مل رہی ہیں، ان سے کھانے پکانے کا پوچھ رہی ہیں آج کیا پک رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے؟ نہیں، سٹنٹ نہیں کہتے، ایک خوبصورت اس کی ایک سیاست کی ایک تصویر ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑا پن ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے عزت دی ہو، وہ اپنے سے جو اس سے ساتھی ہیں، جو اپنے سے اس سے نیچے ہیں لوگ یا اس کے ماتحت ہیں یا غریب غربا ہیں، ان کے ساتھ اس کو ہمیشہ اسی طرح گھل مل کے رہنا چاہیے۔ اور آپ جب عام پبلک میں جائیں گے
تو تبھی آپ کو وہ مسائل کا بھی پتہ چلے گا نا کہ اصل مسائل کیا ہیں. صحیح. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان کے مسائل میں شامل ہی نہیں ہیں اور صرف رپورٹس پر آپ اپنے عمل کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. صحیح. یہ مریم نواز کو اسے ہمیں پلس پوائنٹ دینا چاہیے اور انہیں یہ تجویز بھی دینی چاہیے کہ اس کو وہ کنٹینیو بھی کریں اور زیادہ جگہوں پہ جائیں. صحیح. سر اگر موو آن کریں، پنجاب سے ذرا نکلتے ہیں، رخ کرتے ہیں کے پی کے کا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک پاکستان جو ہے نا یہ ایک عجیب سوچ کے یہاں ڈیولپ کرتی ہے اور پھر اسی پہ لوگ چلتے ہیں. حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا پچھلے 5-7 سال سے کیا کریکٹر قوم کے سامنے آیا ہے. ان پہ ایک الزام ہے، ان پہ 101 الزام ہے. کسی الزام سے وہ ابھی تک بری نہیں ہوئے اور کسی الزام کا ان کے پاس جواب نہیں ہے سوائے آگے سے ٹھٹھا کرنے کے. بالکل. لیکن وہ اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو اب جو یہ فیصلے ان کے خلاف آئیں گے یہ سیاست کی نظر ہو جائے گی، چاہے یہ سچے ہیں چاہے یہ جھوٹے ہیں. تو شور مچایا جائے گا کہ سیاسی انتقام سیاست ہے. حالانکہ ہمیشہ یہ پوری دنیا کا اصول ہے اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جرم اور سیاست 2 الگ الگ چیپٹر ہیں. لیکن خان صاحب ہمارے یہاں تو جو مجرم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے کیونکہ ابھی اسے کسی کیس میں سزا بھی نہیں ہوئی، لیکن الزام تو ہے نا. جی، ملزم کہہ لیں. ملزم ہے تو ملزم کو اس لیول پہ آپ نے سنا ہوگا جب یہ شہباز شریف وغیرہ کے اور ان کے دیگر ساتھیوں کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ان پہ الزام ہے، یہ الزام سے کلیئر ہو کے آئے. جی بالکل. تو اب انہیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ ان پر جو الزامات ہیں ان سے کلیئر ہو کے آتے تو یہ زیادہ گن گرج کے ساتھ بیٹھتے اور ان کا موقف بھی اسٹرانگ ہوتا. لیکن اب یہ ہمارا جو نظام عدل ہے چونکہ وہ ایک سستی کا شکار ہے. عام پبلک کا بھی دیکھیں، لوگوں کے عام کیسز ہیں، ان کی زندگی گزر جاتی ہیں فیصلوں کے لیے. تو وہی حال سیاستدانوں کا ہے، سپیڈ اپ کرنے ہوتے ہیں تو سپیڈ اپ کر لیتے ہیں، ورنہ روٹین میں یہی ہے. اب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو اس کے خلاف یہ کیس آیا ہے تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیاست کی نظر ہوگا، چاہے یہ سچا ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ سیاست ہی کھیلی جائے گی اور وہ اتنی جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں. بالکل. وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں نا تو وہ ہمارے پنجاب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے جٹ جفا. اچھا. ہاں، وہ جاٹ جس کو جفا ڈال لے نا وہ اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے، چھڑواتی ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا خان صاحب، آپ کے اسی جاٹ جفے سے مجھے یاد آیا کہ ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کا یہ جو شور پروپیگنڈا کے حوالے سے اور نیریٹو کے حوالے سے عطا تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں PMLN کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کل اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے GSP+ کا درجہ یورپی یونین کو پٹیشن دائر کی کہ وہ ان سے واپس لے لیں پاکستان سے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری اور پاکستان کی مخالفت ہے؟ دیکھیں، بات سمپل سی ہے. پہلے PTI کی طرف سے ایک ان کے چیئرمین کی طرف سے ایک مضمون چھپا، وہ مضمون بھی پاکستان کے خلاف تھا. جی. پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف، پاکستان کی جو فارن افیئرز اس کے مفادات ہیں اس کے خلاف تھا اور کئی چیزیں اس میں ایسی تھیں جس پہ ضرور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. بالکل. وہ بھی سیاست کی نظر ہوا، بیانات کی حد تک رہا. وہ لیٹر جو ہضم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ دیا پھر IMF کو. بالکل. وہ بھی ہمارا بیانات کی حد تک رہا، ہم نے بیانات دیے، برا بھلا کہا اور وہ بھی ہضم ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا یہ آیا ہے. اس سے پہلے پھر باتیں کرنے والی ہوتی ہیں جو آپ کے واقعات ہوتے ہیں ان کو دہرانا پڑتا ہے. 9 مئی ہے. جی بالکل. جس طرح ہم اس کو ہضم کر گئے، عملی طور پہ ہضم کر گئے نا کہ ہم دیکھ لیں گے. چلیں جب دیکھیں گے پھر دیکھیں، ابھی تو کچھ نہیں دیکھ رہے. سر کیا ان کے یہ خوف اسی لیے ان کے دل میں نہیں آ رہا کہ ان کو سزائیں نہیں مل رہی؟ سر یقیناً یہ تو ابھی ایک کا نام لے رہے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں ایسے پھر چیزیں پھیلتی ہیں. جب دیکھیں اگر جرم ہے تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی قانون کو ایکشن لینا چاہیے. اگر جرم نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے
کہ یہ جرم ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے تو بڑا ملک کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے اور بڑا غلط کیا ہے، اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن سزا نہیں ہوتی، اور پھر ہم اور ایک ایشو اٹھا لیتے ہیں اور پھر سے دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، قوم بھی کنفیوز ہے، سسٹم بھی کنفیوز ہے، اور ملک ترقی بھی نہیں کر رہا. یہ ہمارے مسائل ہیں. جی سر، آپ نے بہت سیر حاصل باتیں ہمیں بتائیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ اپنا قیمتی وقت ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں. ناظرین، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی حکومت آئے، جو بھی پارٹی ہو، بس پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق اور مفاد میں ہو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی بھی بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں تو کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجئے. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکیں. سعدیہ خالد کو آج کی آگاہی سے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.